السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ القاریہ سورہ جو ہے 101 کے تعلق سے کچھ ریفلیکشن کریں گے، اور اس کا ایسا کرنے کے بعد پھر میں ایک تھوڑا سا بریک کے جیسا کر کے اس کے بعد سورہ الکوثر کے تعلق سے بھی کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ 2 صورتیں رہیں گی انشاءاللہ۔ تو سورہ القاریہ جو ہے 101 سورہ ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں، اور یہ اس میں قیامت کا ابتدائی حال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ تو یہ سورہ اس میں قیامت کے تعلق سے ابتدائی حال بیان کیا۔ پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نور سے ارواح کی تکلیف فرمائی اور فرشتوں کی تکلیف فرمائی، آگ سے جنات کی تکلیف فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے مٹی سے انسانوں کا جسم بنایا، آدم علیہ السلام کا جسم جو ہے مٹی سے بنایا، لیکن روح جو نورانی ہے اس کے اندر داخل کرنے کے بعد ہی وہ انسان۔ تو انسان کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک تو جسم ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہے، ایک روح ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو نور سے تخلیق ہوئی ہے۔ جیسا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق کیا، ارواح کو بھی نور سے تخلیق فرمایا۔ اچھا، جنات جب پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساری دنیا کی تخلیق فرمائی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، گیلیکسیز بنائے، اور اتنے خوبصورت بنائے کہ اس کا کوئی مثال نہیں دے سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ تو جیسا سورہ ملک میں جیسا اللہ تعالیٰ فرمایا بار بار کہ دیکھو آسمان کی ہم نے تخلیق فرمائی، ذرا نظر اٹھا کر دیکھو کہ اس میں کوئی کجی کمی رہ گئی ہے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی غلطی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا اتنا زبردست آسمان بنایا، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی چیز اس کو ہولڈ کرے ہوئے نہیں۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کو ہی زمین پر بھیجے۔ یہاں جو ہے پانی تھا اور انڈر سی کریچرز۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی تخلیق فرمائی، جانور ہے، اور درختوں کی تخلیق فرمائی، پھل پھول سارے مخلوقات ہوئے۔ اور ایک چیز آپ کو یاد بیان کر دوں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی، ان کو کوئی فریڈم نہیں دی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے 100% فرما بردار ہے، کسی قسم کی نافرمانی ناشکری نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسا آج کل کی کمپیوٹر لینگویج میں بولتے ہیں نا، پروگرامڈ۔ تو آپ اگر کمپیوٹر کو کوئی پروگرام کر دیں نا تو کمپیوٹر 100% اس پروگرام کے طریقے سے چلتا ہے۔ تو استغفر اللہ، مجھے بولنا نہیں چاہیے، مگر آپ سے شیئر کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ فرشتوں کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا فرما برداری کریں۔ ہاں، 2 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ جو جنات ہیں اور انسان ہیں، یہ 2 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف چوائس دیا ہے، تو چاہے تو فرما برداری کر سکتے ہیں، چاہے تو نافرمانی کر سکتے ہیں۔ یہ صرف 2 ہی مخلوقات ہیں جن کو فریڈم دیا گیا، ان کے علاوہ سارے جتنے مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، اور درخت ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے جیسا حکم ہے اس لحاظ سے جو پروگرام کیا گیا، اللہ تعالیٰ اسی پروگرام کے لحاظ سے چلتے ہیں، سوائے انس اور جن کو۔
اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیجا. پہلے جنوں کو بھیجا گیا، جنات پہلے آئے تھے دنیا میں، اس کے بعد انسانوں کی تخلیق ہوئی اور انسانوں کو پھر زمین میں بھیجا گیا، دنیا میں بھیجا گیا. اور اصل مقصد کیا ہے؟ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے. وی آر ان این ایگزامینیشن ہال. تو ایگزامینیشن ہال میں کیا ہوتا ہے وہ سوچ لیں. 2 گھنٹے کا ایگزام ہے، 3 گھنٹے کا ایگزام ہے، 4 گھنٹے کا ہے. ہمارا جو ہے 50 ایئر، 60 ایئر، 80 ایئرس، 100 ایئرس، جو بھی جس کی بھی جتنی عمر ہے، وہ جو اتنا جو پیریڈ ہم گزار رہے ہیں، وی آر ان ایگزامینیشن ہال. یہ سارے جو ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس دنیا میں جب آئے ہیں تو یہ کیا کریں گے، کیا کریں گے. سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان، تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم تمہارا امتحان لے کر دیکھیں گے کہ کون نیک عمل کر کے آتا ہے، کون میری فرما برداری کر کے آتا ہے، کون میری شکر گزاری کر کے آتا ہے. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے. ہاں، ہم کو چوائس دے دیے گیا، تو تم چاہے تو نافرمانی کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، چاہے تو ان پہ چلو یا چاہے تو ان کو ریجیکٹ کر دو. استغفر اللہ. تو اتنا بڑے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت عطا فرما کر دنیا میں بھیجا. بار بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، کچھ دن کی ہے، تھوڑی سی دیر کی ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی. اور آخرت کی زندگی ہمیشہ 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 کے لیے ہے، کیونکہ اس کے کوئی ختم ہونے کا اندازہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی ختم ہونے والی، ہمیشہ رہیں گی. تو آپ دیکھیں، آپ کس کے لیے کوشش کریں گے؟ تھوڑی سی دیر کے لیے فائدہ ہونا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام ہونا ہے. تو ہمیشہ ہمیشہ کے آرام لینے کے لیے کچھ تھوڑے امتحانات سے گزرنا ہے، اچھے طریقے سے گزر. اور جب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں آپ کو آسانی فرمائے. کوئی بھی اگر مصیبت بھی آئی، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی دی ہوئی میرا امتحان ہو رہا ہے، اس امتحان میں میری مدد فرما، آپ کی مدد کے سوا میں پاس نہیں ہو سکتا، میں اس مصیبت سے نہیں نکل سکتا. آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو امتحان ہو رہا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرما دے. تو یہ ساری سب سے اہم چیز ہے. اب یہ ساری تخلیق کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سورہ القاریہ میں کیا بیان کیا جاتا ہے، اس سورہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دیا ہوں کہ کیا ہوا. تو یہ ساری دنیا جو بھی آپ گزر رہے ہیں نا، اس کے بعد ایک زمانہ آنے والا ہے. یہ ساری تخلیق اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، گیلیکسی، اس کو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے. تباہ ناس، نیست و ناست ہو جائیں گے. اور اس میں یہاں سورۃ القاریہ ہوتا ہے. ویسے دوسرے صورتوں میں آپ دیکھیں گے قیامت کی تفصیلات آئے ہیں، چاند کا ذکر آیا ہے، سورج کا ذکر آیا ہے، ستاروں کا ذکر آیا ہے، زمین کا ذکر آیا ہے، آسمان کا ذکر آیا ہے، سمندروں کا آیا ہے کہ پانی سے جو ہے، پانی سے آگ نکلنا شروع ہو جائے گی، وہ تباہ ہو جائے گی. اور یہاں صرف 2-3 چیزیں بیان کیے گئے. اس میں یہاں کھڑکھڑانے والی کے تعلق سے کہا گیا الخاریہ ملخاریہ وما ادراک ما الخاریہ. 3 مرتبہ پوچھا گیا ہے کہ الخاریہ ملخاریہ ما کا کھڑکھڑانے والی ہے، اس کو کھٹکھٹانے والی بھی کہیں، ٹھوکنے والی بھی ہے. بعض دفعہ کی کتاب میں بتایا جیسے کوئی سخت چیز آپ کوئی پتھر پہ مارتے ہیں یا میٹل کو میٹل پہ مارتے ہیں اور توڑتے ہیں، بریک کرتے ہیں تو کتنی زبردست آواز ہوتی ہے. تو ویسی اس قسم کی ایک آواز آنے والی ہے. یہ تو جس وقت قیامت آئے گی، اور اس وقت جو لوگ رہیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ قیامت کیا تھی. الخاریہ ملخاریہ وما ادراک ما الخاریہ. یا اور کچھ چیزیں بیان کیے. یوم یکون الناس، کل صرف اس میں 2 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک تو انسانوں کو اور پہاڑوں کو. انسانوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ جو ہے پتنگے جو بولتے ہیں نا، اپن دیکھتے ہیں تو کبھی رات کے وقت دیکھے تو آپ پھرتے رہتے ہیں، جو بالکل کوئی ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا اور بھاگ رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور اڑتے چلے جا رہے ہیں. تو بتا رہے ہیں کہ وہ پتنگوں کے جیسے بکھرے ہوئے ہوں گے، دوڑتے رہیں گے، پھر پھیلتے رہیں گے. اس کے بعد وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور یہاں صرف پہاڑوں کے تعلق سے بیان کیا گیا. دوسرے جتنے 6 چاند، ستارے، سورج وغیرہ کی تفصیلات نہیں آئیں. یا صرف پہاڑوں کو بتایا گیا، پہاڑوں کے جو اتنے زبردست ہیوج ماؤنٹین جو زبردست ہے، جس کے زمین کے نیچے بھی زبردست ان کا پایا بھی ہے، وہ سارے ڈسٹروائے ہو جائیں گے. اور ان کو اگزامپل دیا گیا ہے روئی کی وجہ سے، کاٹن، سافٹ کاٹن جو اڑتا ہے نا، اور اس کو رنگین کے تعلق سے بتایا گیا ہے، کیونکہ پہاڑوں کے
قرآن میں بھی بتایا گیا پہاڑوں کے کئی رنگ رہتے ہیں ان کے، صرف بلیک ماؤنٹین بھی نہیں رہتے، وائٹ بھی رہتے ہیں، ریڈ بھی ہے، بلو بھی ہے، ڈفرینٹ کلرز کے ماؤنٹینس ہے۔ آپ کئی مرتبہ دیکھے بھی ہوں گے انٹرنیٹ پہ کہ مختلف قسم کے رنگوں کے، تو اس وقت کے جو پہاڑ ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایسا اون کی وجہ سے جو ہے نکلیں گے اور رنگین جو ہے۔ اس کے بعد جو چیز بیان کی گئی ہے وہ بہت اہم ہے، وہ بہت اہم ہے۔ یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نام اعمال کی بات آ رہی ہے، وہاں اوزان ہونا، وقت ہونا۔ اب آپ دیکھیں گے تو قیامت کا جو واقعہ ہم جو سورہ واقعہ میں جو کیا ہے دیکھے تھے نا، سورہ واقعہ میں کیا تھا، سارے انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا میدان حشر میں، 3 گروپ ہو جائیں گے، اصحاب الیمین رائٹ ہینڈ کے، اصحاب الشمال لیفٹ ہینڈ کے، السابقون الاولون وہ جو ہے وہ سامنے والے رہیں گے۔ سامنے والے کون رہیں گے؟ انبیاء ہیں اور ان کے ساتھ رہنے والے جو بہت اعلیٰ مقام والے ہیں۔ مگر ان سے جو پیچھے رہیں گے 2 گروپ، ان میں ایک اصحاب الیمین ہے، رائٹ ہینڈ، یعنی جن کو رائٹ ہینڈ میں نام عمل دے گا، اور ان کو رائٹ ہینڈ میں جو دیں گا وہ کامیاب لوگ ہوں گے، اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ تو ریزلٹس، اب یہ امتحان جو ہے ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے، ایگزامینیشن ہال کے بعد جب ریزلٹ ملے گا اس وقت ریزلٹ ملے گا، رائٹ ہینڈ میں آپ کو پاس سرٹیفکیٹ ملے گا اور لیفٹ ہینڈ میں فیل سرٹیفکیٹ۔ تو اصحاب الیمین، اصحاب شمال، تو یہ رہی۔ اور السابقون ان کی تو بات ہی کیا کرنا ہے، ان کا تو کیا ہے، وہ تو امتحان ایسا امتحان ہے کہ ان کو امتحان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے ٹاپ جیسا بولتے ہیں نا کہ ایکسلنٹ، اور اسے امتحان میں جو سب ٹاپ آتے ہیں ان کو بہترین تو وہ السابقون ہے، وہ انبیاء السلام ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب جو لوگ ہیں، یہ جو قربت والے ہیں، ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ تو یہ 3 گروپ القاریہ میں بتا دیے گئے تھے، سورہ واقعہ میں بیان کیا گیا تھا، السابقون اور اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ اور یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کے بعد ترازو بیان کیا گیا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اب یہاں اس کے بعد لوگوں کو سوال و جواب ہوگا، اس کے بعد جو ہے ان کے اعمال کو، جو پاس ہوئے ہیں فیل ہوئے ہیں، ان سے کہیں گے کہ کم آن برنگ یور سرٹیفکیٹ، آپ اس امتحان میں آپ کو نتیجہ کیا نکلا ہے، اس کا جو سرٹیفکیٹ ملا ہے، نام اعمال ہے، جو بھی ہے، آپ آئیں اور اپنے ترازو میں رکھیں۔ اور ترازو میں کیا ویئنگ اسکیل ہے، وہ کیا اسکیل ہے میں نہیں جان سکتا، نہ میں بیان کر سکتا۔ پرانے زمانے کے مفسرین تھے، وہ ترازو کہتے تھے، کیونکہ 2 پلڑے رہتے تھے، ایک پلڑے میں ایک چیز ڈالتے تھے، دوسرے پلڑے میں دوسری چیز ڈالتے تھے، تو ویئنگ کر کے دیکھتے تھے کون ہیوی ہے کون نہیں۔ مگر قیامت کے دن وہ کیا چیز ہوگی مجھے نہیں معلوم، نہ میں بیان کر سکتا، نہ کوئی بیان کر سکتا۔ اب کیا ہوگی، اب ہمارے پاس تو الیکٹرانک ڈیجیٹل کس قسم کے ویئنگ اسکیلس آ گئے ہیں، اس میں رکھتے آپ کو فوری آپ کو بتا دے گا کہ اس کے ویٹ کیا ہے۔ تو وہاں آپ کے جو نیکیوں کے اعمال ہے وہ بھی بتا دے گا کہ یہ آپ کے نیکیوں کے اعمال کا اتنا ویٹ ہے، آپ نے جو غلطی کے یا گناہ کے تو وہ اس کا کیا ہے، اس کا ویٹ اتنا ہے، یہ سارا بتا دیا جائے گا، یہ ترازو میں ہے۔ اور اب جو ڈالیں گے نا، جو نیکیاں ڈالیں گے اور برائیاں ڈالیں گے، جس کے نیک اعمال ہیوی ہو گئے اور جو گناہ کیے تھے وہ کم ہو گئے، تو پھر ان کو کہیں گے کہ یہ کامیاب، تو اس کا جو ہے وہ نام اعمال وزنی ہو گیا، اس کے ویئنگ اسکیل میں اس کا ٹاپ آ گیا، بہترین ہو گیا۔ دوسرا گروپ ایک ایسا آئے گا کہ جو نام عمل ڈالیں گے تو وہ نیگیٹو میں جائے گا، اس کا کوئی ویٹ نہیں رہے گا، اور وہ رہے گا تو وہ فیلئر۔ مگر بعض ایسے رہیں گے کہ نیک اعمال اور برے اعمال ڈالیں تو وہ ایگزیکٹلی ایکول ہو جائیں گے، نیکیاں بھی اتنی ہیں برائیاں بھی اتنی ہیں، تو وہ اسکیل بتائے گا کہ یہ دونوں ایکول ہیں۔ تو ان لوگوں کو ہم سورہ اعراف میں ذکر کیا، ان کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں، کہ جس کے نیکیاں اور برائیاں ایکول ہیں، تو ان کا حساب کتاب کے لیے ان کو ٹھہرایا جائے گا۔ لیکن جن کی نیکیاں زیادہ ہیں، وزنی ہیں، ان کو تو کہا جائے گا کہ تم لوگ جنتی ہو۔ جس کی نیکیاں کم ہیں اور بالکل مائنس میں چلے گئے ہیں اور ان کی برائیاں زیادہ ہو گئے، تو ان کو کہیں گے تم جو ہے یو آر فیلئر، اور جہنم تمہاری جگہ۔ تو اس میں ایک چیز آپ کو زبردست بتا دینا چاہتا ہوں، سب سے اہم چیز کیا ہے، حقوق العباد کے تعلق سے کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی
سے پاس جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پہلے تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کر دی. اگر ہو سکتا ہے کہ ہمارے سے جو بھی گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دن رات معافی مانگتے رہیں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو معاف فرما دے, معاف فرما دے. کسی دن صبح ہو, شام ہو, دوپہر ہو, رات ہو, سونے سے پہلے تو کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آج دن بھر میں جو اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ تبرأت من الکفر والشرک والنفاق والفحشاء والغیبۃ والبہتان والکذب والمعاصی کلها واسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تکیے پہ سر رکھ کے یہ جب تک نہ پڑھیں آپ برائے مہربانی سوئیں نہ, کیونکہ سارے دن بھر کے جتنے بھی ہیں وہ صاف معاف کر کے, کیونکہ سو رہے ہیں پتہ نہیں کہ آنکھ ہماری کھلے گی یا نہیں کھلے گی. اگر کھل گئی تو پھر آنکھ کھلتے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ایک اور دن آپ نے مجھے دے دیا کہ پھر آج کیا امتحان کے دن سے گزرنا ہے. بالکل الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کا لاکھ شکر ہے جو میں آپ نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی. موت کیا ہے, رات میں جو آپ سوئیں وہ موت, نیند کو موت کی بہن کہتے ہیں, تو آپ نے موت سے نکل کے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو زندگی عطا فرمائی. اللہ سے تو یہ حقوق العباد کے تعلق سے اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے جو بھی غلطیاں ہوگی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ مگر حقوق العباد کی احتیاط کریں کہ جس کا حق آپ نے دنیا میں مارا ہے جب تک وہ معاف نہ کرے گا آپ کی معافی نہیں ہے. حقوق اللہ میں معافی مانگ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. حقوق العباد میں اگر کچھ ہیں تو جب تک اس سے آپ نے معافی نہ مانگے وہ جب تک معاف نہ کریں نہیں ہوگا. اور ایک آپ کو چیز بتا دوں میں, ترازو میں سب سے وزنی کون سے عمل ہے آپ کی؟ کیا صلاۃ, نماز بہت بڑی چیز ہے, نماز ہے سب سے وزنی ہے, نہیں روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. کون سب سے زیادہ وزنی؟ کوئی بھی نہیں. سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن جو ہے وہ ہے اخلاق, گڈ مینرز. یہ حدیث میں بیان کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. قیامت کے دن جو وزنی, سب سے وزنی چیز کیا رہے گی؟ تمہارے اخلاق ہے. گڈ کیریکٹر جو بولتے ہیں نا, اچھے حسن اخلاق جو ہے نا, وہ سب سے زیادہ, نماز سے بھی زیادہ, روزے سے بھی زیادہ, زکوٰۃ سے بھی زیادہ, حج سے بھی زیادہ وزنی چیز جو ہے قیامت کے دن وزن میں اخلاق ہے. تو اپنے کو گڈ کیریکٹر بنانے کی کوشش کریں, بہترین اخلاق کی کوشش کرتے ہیں وہ. اور پھر اللہ تعالیٰ جو حساب کتاب لیں گے وہ مختلف حساب کے ہوں گے, ہر ایک کا سیم ویسا طریقہ نہیں رہے گا. کسی کا حساب کتاب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک پردہ ڈال دیں گے, اس بندے کو بلائیں گے, پردے کے کورڈ ایریا میں بلائیں گے, بندے سے سوال ہوگا کہ بندے تم نے یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا. وہ سارا دیکھتے جائے گا, اس کے سامنے نظر آتے آگا, پریشان ہوگا, میں تو تباہ ہو گیا, اس سارے میں نے گناہ. تو بندے تو نے کیے تھے, یہ کیا تھا, تو کہے گا بے شک مالک, بے شک بے شک بے شک میں نے گناہ کیا تھا, میں گناہ کیا تھا, پریشان. اللہ مجھے معاف کر دے, آپ کے سوا معاف کرنے والے. کہیں گے کہ دنیا میں بھی تیری پردہ داری کی تھی, آج میں تجھے لوگوں کے سامنے رسوا بھی نہیں کروں گا, میں نے تجھے معاف فرما دیا. سبحان اللہ. تو اس کی کتنی خوشی کی بات ہے. اور ایک دو لوگوں کا ایسی حساب کتاب ہوگا, ایک کو بلا کے کہا گیا ہے کہ یہ سارے تو نے گناہ کیا, تو نے نافرمانی کیا, چلو اب تجھے جہنم میں جانا ہے, تو تجھے جہنم میں جانا ہے. تو جیسے وہ سنے گا تیزی سے بھاگے گا جہنم کی طرف. پھر اللہ طرف پکاریں گے کیا ہوگا, خیر, کہے گا کیا, تو کہے گا کہ تجھے تو میں جہنم کے لیے بھیج رہا ہوں اور تو بھاگ رہا ہے, کس لیے بھاگ رہا؟ یہ کیسا, اللہ تعالیٰ ساری عمر آپ کی نافرمانی میں گزار دی, آج ایک موقع ملا ہے, میں آپ کی فرما برداری کے لیے جہنم کے لیے بھاگ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے رک جا واپس آ جا, تجھے جہنم میں نہیں بھیج رہا ہوں. اور ایک دوسرے آدمی کو کہے گا تجھے اتنے گناہ کیے, جہنم کی طرف چلے جا. تو وہ جاتے جاتے جا رہا ہے اور ہر قدم پہ پلٹ کر دیکھ رہا ہے, جا رہا ہے ایک قدم پہ پلٹ کے دیکھ رہا ہے. تو اللہ فرمائے کہ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو ارحم الراحمین غفور الرحیم پکارا کرتا تھا, تو آپ مجھے جہنم کی طرف بھیج رہے ہیں, میں ارحم الراحمین غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اچھا اس کو واپس بلا. سبحان اللہ. اور آپ کو پتا ہے بغیر حساب و کتاب کے
70,000 لوگ جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 70,000 ہی جائیں گے حضور، پھر بعد میں کہا کہ ہاں ہاں ہر ایک آدمی کے تو پھر جو ہے پھر 70,000 جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے بھی لائیں گے کہ جن کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، وہ جو لوگ ان کا نہ میزان کے پاس جانا پڑے گا، ان کو جو ہے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، اور ان کا حساب کتاب بھی نہیں، بغیر حساب کتاب۔ اور یہاں وما من خفت موازینہ فامہ حاویہ، جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ امہ حاویہ، امہ ماں کا لفظ استعمال کیا، جہنم ایسے ہے ان کو ماں کا لفظ ایسا کہ جہنم ان کی ماں ہے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ بچوں کو گود میں لے لیتی ہے نا، تو یہ جو آئیں گے تو جہنم ان کو اپنے اندر لے لے گی، جیسا ماں اپنے بچوں کو لیتی ہے۔ تو اللہ محفظ اللہ۔ تو یہ اور یہ جہنم کی جو آگ ہے، اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ پانی سے بالکل جیسا آگ کو پانی ڈالنے کے بعد آگ ختم ہو جاتی ہے نا، تو 70 ٹائمز اللہ تعالیٰ اس کو پانی ڈال کر کول کیا ہے۔ اس کے بعد دنیا میں اس آگ کو بھیجا گیا ہے۔ جو آگ ہمارے پاس نظر آتی ہے دنیا میں، یہ 70 مرتبہ اس کو پانی سے ٹھنڈا کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اصل جہنم کی آگ وہ ہے، یہاں سے 70 ٹائمز زیادہ تیز ہے، اس کی حرارت بھی رہے گی، اس کی تیزی بھی رہے گی، اس کے جو نقصان پہنچانے والی یہ چیز، یہ اس تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے الخاریہ میں، یہ ہے کہ قیامت شروع ہوگی، اس وقت کیا ہوگا؟ دوسرے صورتوں میں ہم دیکھیں، وہ بچے والی جو دودھ پلانے والی ہے، بچے کو پھینک دے گی، ماں باپ کو نہیں پوچھے گا، باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، شوہر بیوی کو نہیں، بیوی شوہر کو نہیں پوچھے گا، اولاد ماں باپ کو نہیں، اور ماں باپ اولاد کو نہیں پوچھیں گے، ہر ایک بھائی سے بھاگے گا۔ یہ سب تفصیلات ہم پورے پڑھ چکے ہیں، مگر یہاں بتائیں یہ جو ہے، اس میں جو ہے ان لوگوں کو بتایا کہ پتنگوں کے معنی ایک دوسرے بھاگتے پھریں گے، پریشان حال رہیں گے، اور جو ہے پہاڑ جو ہے تو ہو جائیں گے۔ اور پھر یہاں 2 چیزوں کا بیان کیا ہے کہ جو کس کے اعمال وزنی ہوں گے، اعمال جو ہلکے رہیں گے، تو اس کے بعد نتیجہ جس کے اعمال ہلکے رہے جہنم میں بھیج دیا جائے گا، وہاں جہنم میں رہیں گے۔ اللہ محفظ من کل بلند۔ تو آج کی یہ مختصر سی تفسیر ہے اس صورت کی، پھر انشاءاللہ میں نیکسٹ صورت ہی کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جو ہمارا کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو 70,000 جو بغیر حساب جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں شمار فرما دے مالک۔ اور ہم سے جو کچھ بھی غلطیاں ہوں گے، حقوق اللہ میں جو کوتاہیاں ہوں گے، آپ اپنی رحمت کے طور ہمارے کو معاف فرما دے۔ حقوق العباد میں جو ہماری کوتاہیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ بھی معاف فرما دے۔ اور جن کا ہم سے غلطی سے کچھ ان کا حق لیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ایسی طریقہ بتا دیں جس طریقے سے جو ہے ان سے بھی ہم کو معافی مل جائے، اور ہم ان سے بھی پاک، اس چیز سے پاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی کا بھی کچھ ظلم و زیادتی کی ہاتھ سے، زبان سے، یا اپنے سینے سے ان کے خلاف تکبر، حسد، غیبت اور کسی قسم کی چیز ان کے خلاف، کسی مسلمان کے خلاف ہمارے قلب میں آئی ہے، سینے میں آئی ہے، تو اس کو بھی ہمارا سینہ پاک و صاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہم کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے دلوں میں بھی ہمارے تعلق سے رحمت عطا فرمائے کہ وہ ہماری غلطیوں کو جو ہم نے زیادتی کی ہیں اس کو معاف فرما دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حببنا إلى الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمين يا رب ارحمنا كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين.